सदर प्रेस क्लब सामानी और अरकान प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ जो आपने सवाल किया है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर और महाजरीन के तमाम हल्कों में अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। और फिर आपने कहा कि सुन रहे हैं कानून शहादत में सुनी सुनाई बात की कोई अहमियत और कोई हैसियत नहीं होती। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आप जो हमारे सामने हमने बात की है, इनके चेयरमैन ने भी वहाँ बात की है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पर बाहर आ गई है और इस बार में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह ताला अब बाकी लोगों पर खज़ां है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पर खज़ां का वक़्त ख़त्म हो गया है और आप अल्लाह ताला के करम से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रियासत जम्मू कश्मीर की वाद जमात है कि आप देखें बाकी जमातें शख्सियत के साथ मुंसलिक हैं। यहाँ से आप किसी फ़र्द को वो चला जाए जमात को छोड़कर और उस जमात का नाम नहीं रहता। यहाँ समानी में जिन लोगों को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने बहुत एजाज़ात दिए वो जब छोड़ कर गए तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फिर भी समानी में ज़िंदा रही, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फिर भी मेंबर में ज़िंदा रही। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अल्लाह ताला का करम है कि ये सियासी कारकुनों की जमात है। शख्सियात के जाने के बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कमज़ोर तो ज़रूर हुई है लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस किसी हल्के में ख़त्म नहीं हुई। याद देखिए पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जब जाए तो पीपल्स पार्टी का यहाँ नामो निशान मिट गया है। इसी तरह अगर कल नून लीग के लोग इलेक्शन लड़ने वाले जाएं तो नून लीग का नामो निशान यहाँ मिट जाएगा। आज चले जाएं पीटीए के यहाँ नाम लेवा नहीं रहेगा। यहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जिन लोगों को बड़े बड़े एजाज़ात दिए आप सब लोगों को जानते हैं, वो छोड़ कर जाने के बावजूद भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यहाँ भरपूर कायम रही और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिंदा रही। इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रियासत जम्मू कश्मीर में माजी की तरह भरपूर तरीके से आइंदा होने वाले इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। का आज से नहीं बल्कि जब से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कायम है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की एक फ़िक्र और एक सोच है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इस नज़रिया पर यकीन रखती है कि रियासत जम्मू कश्मीर एक इकाई है और उस इकाई के किसी हिस्से का कोई फ़र्द वहाँ का रहने वाला हो या बाहर से हो, उस इकाई का कोई फैसला नहीं कर सकता। रियासत जम्मू कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ है कि राय शुमारी के लिए फैसला हो और पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का इलाक़ या इत्तेहाद जिस लोगों की किस्मत जो फैसला करे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ ये है कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे मौक़िफ़ के बरक्स भी रियासत जम्मू कश्मीर के लोग हमारी फ़िक्र के ख़िलाफ़ भी फैसला दें तो हम इंशाअल्लाह ताला उस फैसले को कबूल करेंगे। दूसरी बात आते हैं जो रियासत जम्मू कश्मीर में सियासत कर रही हैं वो उनका मौक़िफ़ यहाँ कुछ और होता है लेकिन उनके आकाओं का मौक़िफ़ कोई और होता है। आप देखें यहाँ पीटीआई है, यहाँ मुस्लिम लीग नून है, यहाँ पीपल्स पार्टी है और बहुत सारी जमातें हैं। वो यहाँ मगर मच के आंसू रोते हैं कि ये देखें ये रियासत का फैसला हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान उतर जा रहा है। तो ये आइनी तौर पर जिस तरह आपने कहा कि वहाँ की असम्बली ने करारदाद मुतफ़िका पास की है, उस असम्बली में कौन लोग मौजूद हैं? वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की पार्टी के लोग मौजूद हैं, वो राजा फारूक हैदर साहब की पार्टी के लोग मौजूद हैं और वो लतीफ़ अकबर साहब की पार्टी के लोग मौजूद हैं। अब उस करारदाद को कौन रिफ्यूज़ कर सकते थे? ये पार्टियाँ जो यहाँ कुछ बातें और करती हैं और वहाँ अपने आकाओं के सामने वो बात दिलेरी से नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान में भी आइनी तौर पर वहाँ मुस्लिम लीग नून मौजूद है, वहाँ पीटीआई मौजूद है, वहाँ पीपल्स पार्टी मौजूद है और जब तक ये तीनों पार्टियाँ वहाँ फैसला नहीं करें वो रियासत की किसी हैसियत को तब्दील नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो यहाँ की आज़ाद कश्मीर की उन पार्टियों के नुमाइंदे लोग मौजूद है यहाँ, वो आज़ाद कश्मीर में बहुत और दूसरी गुफ्तगू करते हैं। उनको चाहिए कि अपने लीडर को ये कहें कि वहाँ उस करारदाद को नाकाम कराएं। और दूसरी बात यह है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मैंने मौक़िफ़ आपको बता दिया है। हम इंशाअल्लाह ताला हम में जितनी हिम्मत और क़ुव्वत है हम अपना एहतजाज भरपूर रखेंगे कि रियासत जम्मू कश्मीर के किसी हिस्से को लग करके रियासत से निकाला नहीं जा सकता और रियासत में शामिल नहीं किया जा सकता। ये जो करारदाद पेश की गई इस पर आज़ादी के बेस कैंप पे इतनी खामोशी क्यों है? देखिए ना, बात यह है कि लीगली कौन बात लोग कर सकते हैं बात। हम तो हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, हमने अपनी मजलिस अमला के इजलास में उस वक्त जो हमारा बहुत अरसा पहले हुआ, हमने हर जलसों में, ये धीरकोट में जलसा हमारा हुआ यूथ का, उस जलसे में हमने करारदाद ये पेश की। हम तो यही कर सकते हैं। अब किरदार को अदा कर सकते हैं वो लोग जिनकी असम्बली पाकिस्तान में नुमाइंदगी है।
اور وہاں یہاں تقریر کریں گے جی ہم گلگت بلتستان کو صوبہ نہیں بننے دیں گے، اور وہاں جا کر وہ اپنے پیروی نہیں کر سکتے. لہذا میری گزارش ہے ان پارٹیوں سے جو ریاست جموں کشمیر میں پاکستان کی شاخیں ہیں وہ بھرپور کردار ادا کریں اور ریاست جموں کشمیر کی اس حیثیت کو وہ کمزور کرنے کی کسی سازش میں شریک نہ ہو، اور اپنے ان آقاؤں کو اور اپنے لیڈروں کو یہ کہیں کہ وہ اس قرارداد کو وہاں سے نامنظور کرائیں. رہے ہیں، اس سے ہم سارے واقف ہیں. اب ایسا کیا ہوا ہے کہ ایک دم سے مسلم کانفرنس کو بوسٹ ملنے لگا ہے، بڑے بڑے خاندان اور بڑے بڑے نام واپس مسلم کانفرنس میں جانے لگے ہیں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کو لایا جا رہا ہے یا مسلم کانفرنس آ رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑا زبردست آپ نے لایا جانا اور آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کانفرنس آ رہی ہے. جب بھی ریاست جموں کشمیر میں آپ غیر جانبدارانہ اور انتخابات ہوئے اس میں مسلم کانفرنس کی تھی. جب مرکز نے مداخلت کی ہے تو مسلم کانفرنس کو ہرایا گیا ہے. جس طرح آپ نے کہا لایا گیا، مسلم کانفرنس کو ہرایا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو مسلم کانفرنس کی سیاست میں جس آدمی نے تربیت حاصل کی ہو، جو میرے جیسا سیاسی کارکن مسلم کانفرنس میں رہتا ہو، وہ جب دوسری کسی جماعت میں جائے گا تو جو پذیرائی مجھے اس جماعت میں، جو استوبکار مجھے اس جماعت میں، وہ اس جماعت میں نہیں مل سکتا. اس میں ایک مثال سے میں آپ کو دیتا ہوں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن کیا جب وہ وزیر اعظم بنے کہ ذوالفقار ملک صاحب اور سردار خالد وسیع صاحب میرے دفتر میں نہیں آ سکتے. اور اس کے بعد ہوا گیا کہ ذوالفقار ملک صاحب کو اس دفتر میں ڈی جی لگایا گیا اور خالد وسیع صاحب کو ممبر کشمیر کونسل بنایا گیا. یہ فرق ہے مسلم کانفرنس کی سیاست میں اور دوسری پاکستانی جماعتوں کی سیاست میں. وہاں جس طرح آپ نے یہ کہا لایا گیا، وہاں لوگ لائے جاتے ہیں، اپنی مرضی کم ہوتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو فاروق حیدر صاحب مسلم کانفرنس میں دلیری سے گفتگو کر سکتا تھا، وہ بحیثیت وزیر اعظم شاید پاکستان مسلم لیگ نون میں اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتا. ایک ہیومر ہے کہ یہ جو حکومت بنے گی یہ 2 جماعتوں کی بنے گی یا 3 جماعتوں کی بنے گی، اور فوری طور پر جو مقبوضہ کشمیر کے حالات ہیں اس کے حوالہ سے کچھ پیش رفت ہوگی. اس میں کیا پیش رفت ہو سکتی ہے؟ کیا بھارت نے جو وہاں پہ آئینی حیثیت اس کی ختم کی ہے، بھارت پیچھے جا سکتا ہے اب اس سے؟ پاکستان اس پوزیشن میں ہے اسٹینڈ؟ بات یہ ہے کہ ہم تو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. مسلم کانفرنس کا جو رول متعین ہوا ہے وہ جو غلام آباد صاحب سے لے کر آج میرے تک وہ اس کردار پر ہی ہماری لیڈرشپ چل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کا ایک کردار ہے، مسلم کانفرنس کی ایک سوچ ہے، مسلم کانفرنس کی ایک فکر ہے، اور اس میں اقتدار آنے جانی چیز ہے. یہ دیکھیں ابھی کیونکہ بہت سارے لوگ ٹکٹوں کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ مسلم کانفرنس میں نئے شامل ہو رہے ہیں. تو اس لیے شاید ہو سکتا ہے کہ ہم قائد محترم اور سب لوگ یہ فیصلہ کریں کہ ان ٹکٹوں کی ڈیٹ کو آگے ایکسٹینڈ کیا جائے، لیکن یہ ابھی حتمی نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. تو اس بار جو الیکشن 2021 ہے اس میں بھی آپ کسی کے ساتھ اتحاد کریں گے یا اکیلے ہی؟ یہ دیکھیں یہ فیصلے ہوں گے الیکشن سے بہت قریب. 2-3 قسم کی تجاویز ہو سکتی ہیں. ایک تو جس طرح ہوتا ہے کہ انتخابی اتحاد ہوتا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے کہ کسی حتمی کوئی چیز نہیں کہ کل کیا فیصلہ ہوگا، اتحاد بھی ہو سکتے ہیں. بہت ساری ایسی جماعتیں چوٹ پھوٹ کا شکار ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شامل ہونا شروع ہو جائیں. تو اس لیے یہ ابھی اس وقت کوئی حتمی رائے آپ نہیں قائم کر سکتے کہ کل کیا ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کو علم ہے کہ 2 قومی نظریے پر برصغیر ہند جو تقسیم ہوا، اور ریاست جموں کشمیر کی ایک خصوصی حیثیت تھی کہ یہاں اکثریت جو ہے مسلمانوں کی تھی، لیکن یہاں کا حکمران جو ہے مہاراجا وہ ہندو تھا. اب انہوں نے مہاراجا نے کوشش کی کہ اس کا پاکستان کے ساتھ لاحق نہ کیا جائے بلکہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا جائے.
تو مسلم کانفرنس اس وقت ریاست جموں کشمیر کی واحد نمائندہ مسلمانوں کی جماعت تھی، اور مسلم کی جتنے سیٹیں مسلمانوں کی تھی وہ سب مسلم کانفرنس کے پاس تھی. تو ریاست جموں کشمیر میں مسلم کانفرنس نے 19 جولائی 1947 کو مہاراجہ کی اس سازش کو اور مہاراجہ کے ساتھ ملنے والوں کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے، کیونکہ اکثریت مسلمانوں کی دو قومی نظریہ کے مطابق لوگوں کا رجحان پاکستان کے ساتھ تھا، تو مسلم کانفرنس نے ایک قرارداد پاس کی، اور یہ ایسی نوکھی قرارداد ہے کہ ملک 14 اگست کو مرز وجود میں آیا، لیکن مسلم کانفرنس نے 19 جولائی 1947 کو اس قرارداد کو پاس کر کے مہاراجہ اور ان کے ساتھیوں کی اس سازش کو ناکام بنا دی. بات یہ ہے کہ یہ معاملہ یہ ہے کہ جب ریاست جموں کشمیر میں رائے شماری ہوگی، پھر ہندوستان خود یونائٹڈ نیشن میں گیا تو وہاں ایک فیصلہ ہو گیا یہاں رائے شماری کرائی جائے. رائے شماری جب بھی ہوگی، مسلم کانفرنس کا یہ موقف ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ریاست جموں کشمیر کی عوام اکثریت میں یہ فیصلہ نہیں کرتی، لیکن ہم وہ فیصلہ مانیں گے جو ریاست جموں کشمیر کے لوگ کریں گے. تو مشکل ہے وہ کرتے ہیں. 5 اگست 2019 کے بعد کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں، اور اب بھی اگر ہم صحافی بھی ایک ڈپلومیٹک بات کریں تو یہ قوم کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ زیادتی ہے. پاکستان ایکسپوز ہو گیا ہے، یہ بات کرتے ہوئے ہم شرماتے ہیں. انڈیا تو تھا ہی ہمارا مخالف، پاکستان ایکسپوز ہو گیا ہے. ہم لوگ ابھی بھی محتاط بات کرتے ہیں، کر رہے ہیں، سب لوگ، مسلم کانفرنس بھی کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اگینسٹ ہیں، لیکن حقائق اور سچائی اور زمینی حقائق اور جو کچھ مستقبل قریب میں نظر آ رہا ہے، اس کے تناظر میں مختصراً سا کچھ کہیے اگر کہنا چاہیں. میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ 5 اگست کا جو معاہدہ تھا، وہ جو معاہدہ انہوں نے توڑا انڈیا نے، وہ ان لوگوں کے ساتھ تھا جنہوں نے اس وقت مسلم کانفرنس کے نظریہ کے برعکس فیصلے کیے. مسلم کانفرنس کے فیصلے کے برعکس جو مہاراجہ کے ساتھ مل کر ہندوستان کے ساتھ ملے تھے، اور انہوں نے یہ 35 اور 370 جو سیکشنیں تھے وہ ان کے آئین میں انہوں نے رعایت لی اس غداری کے عوض. اور آج دیکھیں مسلم کانفرنس کی یہ سوچ تھی کہ ہندوستانی اس قیادت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور ہماری سوچ نے آج 50 60 70 سال بعد سچ ثابت ہوئی کہ یہ جو سیکشن انہوں نے توڑی ہے وہ ہم تو پہلے ہی ہندوستانی اس آئین کو تسلیم نہیں کرتے جس آئین میں یہ لکھا ہو کہ ریاست جموں کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے. اور یہ کس کے خلاف بات ہوئی ہے؟ جن لوگوں نے اس وقت نیشنل کانفرنس تھی، وہ مہاراجہ تھا جنہوں نے یہ رعایتیں لی، اور آج انڈیا نے جو ہم اس وقت بات کہتے تھے، جو ہماری بات آج تسلیم ہوئی ہے کہ انڈیا نے اس سیکشن کو ختم کر کے ہمارے اس موقف کی تائید کر دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ہمارا وکیل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حکومتوں سے شکایت ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں اپنی اس عوام سے کوئی شکایت نہیں، افواج پاکستان سے کوئی شکایت نہیں. وہ بھرپور طریقے سے ہماری دیکھیں اس بارڈر کنٹرول لائن پر، سیز لائن پر ایک طرف انڈین فوج جو ہے وہ لوگوں پر ظلم و ستم کر رہی ہے، اور ایک طرف پاکستانی فوج ہماری حفاظت کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حکومت سے شکایت ہو سکتی ہے کہ ہمارا وہ مقدمہ وکیل جو ہے بہتری سے نہیں پیش کر رہا. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو ماننا پڑے گا کہ عمران خان صاحب نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھرپور ہماری نمائندگی کی، لیکن اس کے بعد اگر وہ اس کی پیروی بہتر طریقے سے نہیں کر سکے، جس طرح ایک وکیل بحث میں دعویٰ تو پیش کر دیتا ہے لیکن اس کے بعد دعوے کی پیروی نہیں کر سکتا، اگر اس پر پیروی میں تھوڑی کمزوری ہوئی تو ہماری یہی گزارش ہے کہ پاکستان کے جتنے ذمہ داران ہیں، فوج پاکستان ہے، خارجہ امور کے جو لوگ انچارج ہیں، حکومت پاکستان ہے، وہ بھرپور طریقے سے جس طرح کشمیریوں کی خواہش ہے ہماری بھرپور نمائندگی کریں.